نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان ربی وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کی خاص رحمت سے آج ہم آخری پارے کا ابتدا کریں گے۔ شکر کے ان جذبات کے ساتھ کہ ایک دن ہم نے الف لام میم کے ساتھ ابتدا کی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور آج اللہ کی اس خاص رحمت سے سورۃ الناس تک ہم پڑھیں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سیری ہے، سٹیپس ہیں۔ اس کا پہلا سٹیپ سورۃ فاتحہ ہے، اس کا لاسٹ سٹیپ سورۃ ناس ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ رضائے الہی، دیدار الہی، جنت، اور اللہ تعالی ہمیں ان سب کو لینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں فیضیاب کرے اور کسی سے بھی سٹیپ سے محروم نہ کرے۔ شوق اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو لینے والا بنا دے۔ پچھلے پارے پر ایک نظر ڈال لی جائے تو دعوت اللہ پچھلے پارے کا بنیادی تھیم تھا، اور پیغام آج ہمارا بھی یہی ہے کہ ابلاغ ہوا یا نہیں، مگر کوشش تو کی ہم نے، اور آگے کام کیا۔ دوسروں کو اور خود کو اس کلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے کہ پہلے خود پڑھیں، پھر دوسروں کو سمجھائیں، اور ساری زندگی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے۔ گھر، بچے، شوہر کے ساتھ آخری دم تک اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھے۔ تھیم ہے اس کا قیامت کے مناظر اور میں نے کیا سیکھا۔ اس میں پردے کے، سود کے، حلال حرام کے، وراثت کے، وصیت کے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، یہاں احکامات نہیں ہیں۔ ایک تصویر ہے کہ مجھے اور ہمیں اور آپ کو پتہ بہت کچھ ہے، پہلے بھی بہت کچھ تھا، اب بھی ہم نے اور بھی پڑھ لیا، مگر تو مانگنے کی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے۔ جو سنا اگر میں اس کو مان نہیں پا رہی تو میرے لیے ماننے کو آسان بنا دے۔ ہم نے قرآن سے ایک کردار بننا سیکھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے جو منقول ہے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، تو آپ نے فرمایا قرآن، رسول کا کردار قرآن ہے۔ اس قرآن سے ہم نے کیا سیکھا؟ الصدق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ دوسروں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سچا بنا دے، اس کا پیغام ہمیں ملا تھا۔ ہم نے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے جانا ہے، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، سب اپنے آپ پر دیکھیں کہ کیا میں سچ بولتی ہوں، کیا میں سچوں کے ساتھ ہوں، کیا میں نے قرآن کے سورۃ توبہ کے 119 نمبر آیت کے اوپر عمل کیا، کیا میں سچوں میں شامل ہوئی۔ آگے اگلا آیت ہمیں تواضع کا حکم دیتی ہے، سورۃ شعراء کی، اور ہم نے رفق، نرمی کرنا سیکھی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 سے، اور صبر کرنا سیکھا، یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا۔ خواہشات پر صبر کتنا ہے، ہمیں اپنی تکلیفوں پہ صبر کتنا ہے، اپنی فیشن پہ صبر کتنا ہے، اپنی زندگی پہ صبر کتنا ہے۔ سورۃ آل عمران سے ہم نے صبر سیکھا۔ رحمہ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بنی اسرائیل آیت 240 کا پیغام ہمیں تھا کہ ہمیں اپنے اندر رحمت کو جگہ، اور اس قرآن سے ہم نے حیا سیکھی۔ الم یعلم بین اللہ یرا، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الگ کی اس آیت سے ہم نے حیا کرنی سیکھی، اور ہم نے الامانہ، امانتوں کی حفاظت سیکھی اس سے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 58، اور واعف عنہم واصلح ان اللہ یحب المحسنین۔ سورۃ مائدہ سے ہم نے
معاف کرنا سیکھا، الشکر لان اشکرکم لازیدنکم لغفرتم، سورۃ ہود آیت نمبر 112 سے ہم نے شکر سیکھا اور ہم نے استقامت سیکھی۔ کون سی آیت تھی استقامت کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور پھر ہم نے اس سے سیکھا سلامت صدر، قلب سلیم کو لے کر چلنا سیکھا سورۃ حشر سے، کہ اللہ تعالیٰ سے نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ واپس جب آئیں تو قلب سلیم کے ساتھ آئیں، خواہشوں سے، تمناؤں سے، جھوٹی باتوں سے پاک، سورۃ حشر آیت نمبر 10۔ اس کا مین تھیم تو ہے کہ قیامت کے مناظر اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا اس میں بارے میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، مغفرت، حق کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، انتہائی ہولناک لرزہ خیر لمحات کا ذکر ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کے لیے اس میں پیغامات ہیں، تبلیغ دین میں فقر اور غنا سب برابر ہیں، اور بتایا گیا کہ سورج بے نور ہو جائے گا، قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بدلے کے دن ناپ تول میں اور ناپ تول میں کمی کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ قیامت کے دن انتہائی المناک اور دکھ درد کی جگہ ہے، گناہ گار تباہ ہوگا، عیب گیری کرنے والا انسان سر تا پیر نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر، زیادتی کرنے کی چاہت، الحاق متقاصر، کھڑکھڑا دینے والی القاریات ملقاریہ، اور انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، زمین کپ کپانے لگے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، شب قدر کیا ہے، وما ادرک ما لیلۃ القدر، مومن کی منزل اللہ کی رضا ہے، راضیات مرضیہ، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے، العصر ان الانسان لفی خسر، بیماری، وبا، جادو اور اندیکھی بلاؤں سے بچائے کی دعائیں ہیں، بدترین اور بد نصیب میاں بیوی کون تھے، تبت یدا ابی لہب وتب، گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ کے لیے حمد و ثنا کرو، مشرکین کے عمل سے بیزاری، اور شہد سے زیادہ اور دودھ سے زیادہ میٹھی سفید نہر، اس کا ذکر ہے، نماز میں غفلت اور یتیموں سے نفرت اور عیب گیری کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا۔ دعا ہے ہم سب کا بہترین طریقے سے احاطہ کر سکیں، اللہ ہمارے وقت میں اور ہمارے ٹائم میں ایسا برکت دے کہ ہم مضامین کو اچھی طرح سمجھنے والے بن جائیں۔ اور اس کو شروع ہوتے ہی قیامت کی بات ہے، سورت نمبر 108 سورت نبا سے یہ قرآن پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون، اور اس کو ایسے سمجھ لیجیے یہ چہم گوئیاں کس بارے میں یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ 108 سے لے کے 114 تک صورتیں ہیں اس میں، اور سورت نبا سے لے کر سورت نازیات، سورت عبسہ، سورت تقویر، سورت الانفطار، سورت المطففین، سورت الانشقاق، سورت البروج، سورت الطارق، سورت الاعلیٰ، سورت الغاشیہ، سورت الفجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحیٰ، علم نشرہ، والتین، العلق، القدر، البینہ، الزلزال، العادیات، القاریہ، التقاصر، العصر، الہمزہ، الفیل، القریش، الماعون، القوثر، القافرون، النصر، اللہب، الاخلاص، الفلق، الناس۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں، اور ترتیب کے ساتھ ہمیں ایروز لگا کر ان کو یاد کرنا، ترتیب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پیغامات سے بھرا ہوا یہ پارہ ہے مکی صورتوں کا، فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا ہے، اس کا پیغام سورۃ نبا دیتی ہے، رب کے راستہ دیکھنا ہے اور دکھانا بھی ہے۔ آیت نمبر 36، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، سورۃ النازیات، کلام اللہ سے نصیحت لینی ہے، سورۃ عبسہ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، عبسہ آیت نمبر 10، آیت کی فکر، آخرت کی فکر میں جینا ہے، سورۃ الشمس، رب کے سامنے پیشی کا یقین رکھنا ہے، سورۃ عبس آیت 38، نیک عمل کرنا ہے، سورۃ الانفطار، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا ہے، سورۃ المطففین، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، سورۃ الانشقاق، غور و فکر کرنا ہے، سورۃ الطارق، اللہ سے راضی رہنا ہے، رشتہ داروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلانا ہے، سورۃ البلد، اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، سورۃ الشمس، رب کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے، تحدیث نعمت،
سورۃ الضحیٰ، رب کی طرف توجہ کرنا ہے سورۃ علم نشرہ، نیک عمل کرنا ہے سورۃ 3، ایک دوسرے کے حق اور صبر کی نصیحت کرنا ہے سورۃ العصر، اللہ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے سورۃ علق، پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا ہے سورۃ البینہ، رب کی بات کرنی ہے البینہ، جزا اور سزا پر یقین کرنا ہے الزلزلہ، رب کے لیے نماز پڑھنا ہے سورۃ الماعون، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رب کی پناہ میں آنا سورۃ الاخلاص، قیامت کو اپنے قریب محسوس کرنا ہے، عمل کی باتوں میں فکر آخرت ہے، آخرت کو دل و دماغ اپنے ارادوں پر ایسے ڈال لیجئے کہ قیامت اور آخرت اور موت ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھیں، آپ اور میں نہیں بچیں گے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا، لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اور there is no U-turn، کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، بیک ٹریک نہیں ہے، یہاں ایک ہی راستے پر چلنا ہے اور اسی وقت ہی اپنے آگے کا سامان لے کر جانا ہے۔ ایک اور عمل کی بات جو اس بارے میں ملی ہے وہ ہے تزکیہ، ایمان لانے کے بعد بندے کا دن بدن تزکیہ ہوتا ہے، پھر اس کو نفس ایسے پاک ہو جاتا ہے، فلہما فجورہا و تقواہا، پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بندے کو پتہ ہوتا ہے، دنیا کو بچانے آخرت کو ترجیح، دنیا کو بچانے دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر ہم یہ پارہ سن کر اور یہ خلاصے 30 پاروں کے خلاصے سن کر صرف اپنی ترجیحات کو ہی بدل لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ہر حال میں مطمئن رہنا ہے، یعنی نیکیوں پر قائم رہنا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں، دونوں علوم حاصل کرنے کے بعد، دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کرنے کے بعد رب کریم تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، سرکشیاں چھوڑ دینی ہیں، نافرمانیوں کو زندگی سے کھرچ کر نکال دینا ہے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اس پورے سفر پر اینڈ میں کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، رب راضی تو جگ راضی، اور دوسرا لا مقصود الا اللہ، میرا اور کوئی قصد نہیں، میرا اور کسی چیز کا ارادہ نہیں، اللہ معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جس کی زندگی ان اصولوں پر آ گئی ہو، اس خلاصے کے بعد وہ یقیناً قرآن پاک کی طلب محسوس کرے گا۔ اس خلاصے کے بعد تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، خالق مالک حکمران معبود حقیقی کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگنی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس الجنۃ والناس، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے اینڈ پر ہم نے قرآن پاک کا ایک بہت 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 مختصر خلاصہ رکھا۔ اگر ہم اس کی پہلا سٹیپ تھا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں تو ایک ایسا کورس بھی ہے جس میں ہم لفظ بلفظ اگر ترجمہ اور تفسیر کریں تو ایک آیت کو 2 دن لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں صدیاں بھی تھوڑی لگیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ جزاک اللہ میم۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ آپ کا جو ساتھ تھا وہ پورے رمضان شریف میں نہایت ہی خوبصورت رہا، کیونکہ اس کی جو وجہ تھی ساتھ کی وہ قرآن کریم فرقان حمید تھا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اسی طرح نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میم چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ آپ جانتی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، تو آپ
جہاں یہ جو ہماری جتنی بھی آڈینس ہے اس کو کوئی اگر میسج دینا چاہیں تو آپ کیا میسج دیں؟ میسج تو صرف یہی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، اگر اپنی گائیڈ بک کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہم دنیا میں ایک ناکام اور بدبخت ہی ہو سکتے ہیں. کہ ہم نے جو آپ نے شعر پڑھا بہترین، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے تو اپنی گائیڈ بک کو نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے خالق نے. میرا آپ سب کو یہ پیغام ہوگا کہ اپنی زندگی سے بہت تھوڑا وقت بھی نکالیے تو اپنے لیے ضرور نکالیے، اور اپنا وقت یہی ہوتا ہے جو ہم اپنی تلاش نفس میں نکال دیتے ہیں. اور وہ شعر بھی کیا خوب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور پہچاننے کے لیے ہمیں اپنی کتابیں پڑھنی پڑے گی، پڑھنا بہت ضروری ہے. جی بالکل میم، آپ نے ٹھیک کہا. اللہ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا، آپ کے بہت اہم وقت کا. اتنی مصروف ہوتی ہیں آپ اور اس کے باوجود آپ نے رمضان شریف کے بزی اسکیڈول میں ہمیں وقت دیا، اور آج ہمیں وقت دیا. خصوصاً جو پارے رہ گئے تھے آپ نے وہ کمپلیٹ کروائے. تھینک یو ویری مچ اگین. شکر اور اللہ. بہت زیادہ ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اور تمام آڈینس کے لیے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ